رہا اسی کا نام جس نے عدل کی حکومت کی، جس نے انصاف کی حکومت کی، چاہے 4 برس کی چاہے 10 برس کی اس کو کوئی حق نہیں بنتا ہے دوسرا الیکشن لڑنے کا، یا یہاں کے قانون کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو اس عہدے سے ہٹائے۔ وہ جنتا پارٹی نے نہیں چھینا، وہ شیو سینا نے نہیں چھینا، وہ بجرنگ دل نے نہیں چھینا، وہ فاروق نیشنل کانفرنس کی حکومت نے چھینا، پی ڈی پی کی حکومت نے چھینا، کانگریس کی حکومت نے چھینا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست جو آج عروج پہ ہیں اور دوسری اور آج الیکشنز پہ پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس ہے، لیکن اسلام میں سیاست کا کیا نظریہ ہے، اسلام سیاست کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہے یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے غلام حسن بٹ، جن کا تعلق ماگام بڑگام سے ہے، تو آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکر گزار ہے، آپ نے قیمتی وقت نکالا، لیکن شروعات ہم کریں گے کہ اسلام کا جو سیاست کا نظریہ ہے، اسلام سیاست کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ اسلام دراصل سیاست ہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں سیاست ہے، اگر اسلام میں سیاست نہیں ہوتی تو پھر انسان یہاں ادھورا رہ جاتا، کیونکہ جس دین میں سیاست نہ ہو وہ دین ہے ہی نہیں۔ اسلام میں جو سیاست ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، اس میں جھوٹ کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سیاست ضروری ہے، سیاست چلانا ضروری ہے، سیاست پہ رہنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم پیغمبروں کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اماموں کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں یہ سیاست سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے سچائی پہ رہ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ اب اس میں عام جو لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ اسلام سے بے خبر ہوتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے قانون سے بے خبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ عدل و انصاف پر قائم ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ کیونکہ جب تک دنیا میں عدل و انصاف کا نظام نہ ہو تب تک یہ دنیا چل نہیں سکتی ہے۔ اب دیکھو دنیا میں بہت سے ایسے حکومتی گزری ہے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے، جنہوں نے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں، ان کا کتنا وقت نکلا، چاہے 50 سال، 30 سال، 100 سال، کسی کا 200 سال، لیکن آخر کار وہ حکومتیں نیست نابود ہو گئی۔ رہا اسی کا نام جس نے عدل کی حکومت کی، جس نے انصاف کی حکومت کی، چاہے 4 برس کی چاہے 10 برس کی چاہے 1 دن کی کیوں نہ کی، لیکن وہ حکومت اللہ کے سامنے کامیاب حکومت کہلائی جائے گی۔ جو بھی حکومت کرے گا تو عدل و انصاف کے اس پیمانے کو نہیں بھولنا ہے۔ لیکن آپ سے ایک اہم سوال، اسلام میں جو سیاست ہے اس میں عالم بشریت کے ساتھ سا تصور پیش کرتا ہے، کیونکہ عالم بشریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اس سے بے خبر ہوتی ہے، لیکن جو پرافٹ ہوتا ہے، جو اسپریچول مین پاور جس کے پاس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام نیچے کیسے لوگوں کے ساتھ چلانا ہے، کیونکہ وہ ادھر سے اوپر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، تو نیچے لوگوں کی گریونس ہوتی ہیں، نیچے لوگوں کی مشکلات ہوتے ہیں، لیکن عام انسانوں کو ایسا علم نہیں ہوتا ہے جو ایک پیغمبر کو ہوتا ہے۔ یہ جو پیغمبر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، یہ انسانوں کو انسانوں کی طرح ہی سمجھاتا ہے آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اسی طرح اسلام عام انسانوں کے لیے ایک بہترین دین ہے، ایک بہترین مذہب ہے، کیونکہ اسلام میں انسان کی بھلائی ہے۔ بھلائی اس طرح ہے سب انسانوں کی، اسلام کہتا ہے جرائم روکنے کو۔ جب اسلام کہتا ہے جرائم روکنے کو تو یہ ہر مذہب میں جرائم روکنا جائز ہے، ہر مذہب میں ظالم انسان کے ساتھ مقابلہ کرنا جائز ہے، ہر مذہب میں برے انسان سے نفرت کرنا جائز ہے، ہر مذہب میں جھوٹ بولنا ناجائز ہے،
ہر مذہب میں سچ بولنا جائز ہے. یہ کامن منیمم پروگرام اسلام کا ہے عام انسانوں کے ساتھ. جیسے ہمارے کسی دوسرے مذہب کی لڑکی آ گئی کسی مسلمان کے پاس، مسلمان کا فرض ہے اس لڑکی کی حفاظت کرنا، چاہے وہ لڑکی یہودی مذہب کی ہو، عیسائی مذہب کی ہو، ہندو مذہب، کسی بھی مذہب کی ہو. یعنی اسلام ہر کسی انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ اسلام میں آپ کی حفاظت ہے، اسلام میں آپ کی عزت، آپ کا ناموس، آپ کو جو بھی ہے پراپرٹی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اسلام میں محفوظ ہے. اگر ہم اپنے ملک کی سیاست کی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی سیاست کی بات کریں گے، تو اس سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جمہوری طرز عمل کا نظام یہاں بنایا گیا ہے. یہاں ہر کسی مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا ادھیکار دیا گیا ہے یہاں کے ہندوستان کے آئین میں. تو اب یہاں جب حکومت بنتی ہے وہ جمہوری طرز عمل پر بنتی ہے. یعنی یہاں پارلیمنٹ ہے، یہاں اسمبلیاں ہیں، یہاں راجیہ سبھائیں ہیں، تو یہاں پنچایت سسٹم ہے. یہاں جس کو ووٹ آتا ہے، جس کی اکثریت آتی ہے، اس کی حکومت بنتی ہے. چاہے کس دھرم سے وہ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بودھ ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، جس کو ووٹ ملے گا وہ یہاں الیکشن جیتے گا. تو جس کو پارلیمنٹ میں اکثریت ملے گی تو اس کی حکومت آتی ہے، جس کو اسمبلی میں اکثریت ملے گی اس کی حکومت آتی ہے. یہاں بھی یہ قانون بنایا گیا ہے کہ اس جمہوریت میں بھی جو بھی پارلیمنٹ ممبر بنتا ہے یا اسمبلی ممبر بنتا ہے یا راجیہ سبھا کا ممبر بنتا ہے یا پنچایت ممبر بنتا ہے یا میونسپلٹی کا کنسپٹ دیا گیا اس میں بنتا ہے، تو ان کو بھی یہ کہا گیا ہے آپ لوگوں کا کام کریں گے بلا مذہب و مسلک. آپ کو انسانوں کی خدمت کرنا ہے، آپ پبلک سرونٹ ہو. یہاں کے جو ملازم ہے، یہاں پہ جو گورنمنٹ امپلائی ہے وہ بھی پبلک سرونٹ ہے، چاہے کتنا بڑا ملازم کیوں نہ ہو. یہاں کا جو پردھان منتری ہے وہ بھی یہ اپنے بھاشن میں کہتا ہے میں اس ملک کا خادم ہوں، اس ملک کا نوکر ہوں، اس ملک کے لوگوں کا سیوا کرنے والا آدمی ہوں. اب یہاں ہر کسی جو بھی اس ادارے میں پہنچتا ہے، اس عہدے پر پہنچتا ہے، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ہر انسان کی، ہر مذہب کے لوگوں کی خدمت کرے. ان کی جو مجبوریاں ہیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں، چاہے بجلی ہو، پانی ہو، سڑکیں ہو، سکول ہو، ہسپتال ہو، جو بھی پرابلم ان کو ہے اس کو وہ کام کرنا ہے. اس کو وہ یہ نہیں دیکھنا ہے جس نے مجھے ووٹ دیا ہے اس کا کام کروں گا، جس نے ووٹ نہیں دیا اس کا کام نہیں کروں گا. اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے میں سب کا کام کروں گا. جو یہاں جمہوری نظام ہے اس کا بھی یہ بنایا گیا یہ عدل انصاف پر ہونا چاہیے. اگر عدل و انصاف پر نہیں ہوگا، جو بھی پارلیمنٹ ممبر یا اسمبلی ممبر اس پر پورا نہیں اترے گا تو اس کو کوئی حق نہیں بنتا ہے دوسرا الیکشن لڑنے کا، یا یہاں کے قانون کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو اس عہدے سے ہٹائے تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف ملے، ان کے اوپر ظلم نہ ہو. تو اب اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے، یہاں کشمیر میں آپ دیکھو پچھلے 70 سالوں سے یہاں کیا ہوا. جو بھی پارٹی آئی اس نے اپنے کارندوں کو لگایا، جو بھی یہاں منسٹر آیا اس نے اپنے کارندوں کو لگایا، جو بھی آیا اس نے لوگوں کو ایسا استحصال کیا، ایسا ظلم کیا، ایسے یہاں قانون بنائے. کیونکہ یہاں جو عام جو پبلک ہوتی ہے وہ بیچاری بے خبر ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسکول کی تعلیم نہیں پڑھی ہوتی ہے، لیکن ان کو ایسے قانون بتائے گئے جو کہ تھے ہی نہیں. یہاں آپ پاور کا سسٹم دیکھو، آج ہمیں لگتا ہے فیس روز بروز بڑھتا ہے. یہاں اس سے پہلے کیا چوری کے کنیکشن نہیں تھے؟ یہاں کون فیس بڑھتا تھا آج تک؟ یہاں پانی کا سسٹم ہے، یہاں کسی کا ابھی تک ایگریمنٹ نہیں تھا. اب گورنمنٹ کہتی ہے ایگریمنٹ آپ کرو. اگر یہ پہلے گورنمنٹ ایسی ہوتی جو لوگوں کو بتاتے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایسے نہیں چلنا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو منسٹر آیا اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوٹ دی، کیونکہ لوگوں کو یہی کنسپٹ رہا ہمیں کچھ نہ فیس دینا ہے، نہ وہ کرنا ہے، نہ یہ کرنا ہے. جس کو انہوں نے چاہا ملازم لگایا، جن کو چاہے ان کو سڑکیں دی، جن کو چاہا ان کو سڑکیں نہیں دی. انہوں نے جو چاہا کشمیر میں، آج 70 سال ہو گئے، انہوں نے جو کشمیر میں چاہا وہ ہو گیا.
اب جب ان کی باری آ گئی آپ کو حساب دینا ہے آپ نے 70 سالوں میں کیا کیا ہے تو یہ بوکھلاہٹ میں آ گئے. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, آپ ماگام ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں, تو ماگام ٹاؤن میں جو ماضی میں سیاست ہوئی اور جو دور حاضر میں سیاست ہے, کیا اس سیاست میں پبلک کو سپورٹ ملا؟ پبلک یا پورے پبلک میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ ہوئی؟ تو کیسی سیاست رہی ماگام کی؟ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر کسی جگہ, ہر کسی ڈسٹرکٹ, ہر کسی تحصیل, ہر کسی بلاک میں کالج دیا گیا, کیونکہ انسان کی بنیاد تعلیم پر ہے کہ تعلیم اس کا پہلا سورس ہے. تعلیم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. یہاں ایک کالج کے لیے ایک جان دینی پڑی. یہاں ایک کالج کے لیے تقریباً 10 لڑکوں کو زخمی ہونا پڑا. وہ ابھی اب نارمل ہے. تو ایک بیچارہ جب زخمی ہوا پھر وہ بھی مر گیا. ایک آن سپاٹ سے شہید ہو گیا, ایک پھر اسی بیماری زخمی ہونے کی وجہ سے 1-2 سال کے بعد اس کی بھی جان چلی گئی. اور ظلم دیکھیے کتنا ہوا. اس وقت بی جے پی کی حکومت نہیں تھی, اس وقت یہاں کشمیر کی لوکل حکومت تھی. آج یہ جو رونا روئے رہے ہیں بی جے پی آ رہی ہے, یہاں گورنر آ گیا, ظلم ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن میں اپنے قصبے کی بات بتا رہا ہوں. یہاں آج سے 10 سال پہلے ہمارا ممبر اسمبلی, یہ کوئی جھوٹ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, ڈکی کی چوٹ پر میں اس کے سامنے کہوں, اللہ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہاں عمر عبداللہ نے الیکشن جیتا, وہ کبھی ماگام آیا ہی نہیں. میں نے اس کو ایک بار روکا, اس کی گاڑی کو روکو, میں نے اس کو بولا عمر صاحب یہاں کھڑے ہیں, ان کو فلنگ کرنی ہے, لیکن وہ رکا نہیں, وہ چلا گیا. اس نے ووٹ جب اس کو ووٹوں کی ضرورت تھی تب وہ ماگام میں ہر گلی میں گھوما, کوچے میں گھوما. تو جب میں نے اس کو یہ کہنا چاہا یہاں ہمارے پرابلم ہے, یہاں کھڑے ان کو, لیکن وہ نہیں رکا. اسی طرح سے اس کا باپ فاروق عبداللہ, اس نے پارلیمنٹ الیکشن جیتا, پارلیمنٹ ممبر رہا 5 سال, ایک بار بھی وہ ماگام نہیں آیا ہے. تو یہاں ماگام کے ساتھ ان 70 سالوں میں ایسا استحصال ہوا ہے. یہاں جب مجھے اس زمانے کا پتہ نہیں ہے, یہاں کانسٹیچوئنسی تھی ماگام میں, یہاں اسمبلی ممبر ہوا کرتا تھا. ماگام گیٹ وے آف گلمرگ ہے, آپ اس وقت ماگام کی حالات دیکھو. ماگام گیٹ وے آف گلمرگ ہے, سری نگر اور گلمرگ کے بیچ میں سب سے جو بڑا ٹاؤن ہے اس وقت وہ ماگام ٹاؤن ہے. لیکن یہاں سب کچھ چھینا گیا. وہ بی جے پی نے نہیں چھینا, وہ جنتا پارٹی نے نہیں چھینا, وہ شیو سینا نے نہیں چھینا, وہ بجرنگ دل نے نہیں چھینا, وہ فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس کی حکومت نے چھینا, پی ڈی پی کی حکومت نے چھینا, کانگریس کی حکومت نے چھینا. جو بھی حکومت, جو بھی خاندانی لوگ یہاں آئے انہوں نے ماگام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. آج ماگام والے یہاں آج بہت پڑھے لکھے لوگ, وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. آج ہمیں لگتا ہے جو آج کی حکومت آئی, یہاں جو گورنر ہے آج کا, یا اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس میں یہ کلیجہ ہے, وہ بات سنتا ہے, وہ بات غور سے دیکھتا ہے. لیکن یہ 70 سالوں کا بوئے ہوئے جو کانٹے ہیں وہ نکالنے, یہ ایک ہی بار نہیں نکل سکتے, اس میں ٹائم لگے گا. اس میں یہاں لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ سوچے, یہ سمجھے. ہمیں قرآن بھی, ہمیں گرنتھوں میں بھی یہ کہا گیا ہے افلا تاکلون, افلا تتفکرون, افلا تدبرون. جو 70 سال تک انہوں نے آج تک ظلم سہے ہیں, وہ مداوا اگر آج ہو جائے گا تو ہم بھی ان کو دعائیں دیں گے, ہم بھی ان کو کل اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرموں کا پھل انشاءاللہ دے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ یہاں آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا. جس مقام پہ ماگام ہونا چاہیے تھا اس مقام پہ نہیں ہے, لیکن وہی ہمارے ساتھ جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے غلام حسن بٹ صاحب اس پروگرام میں, تو انہوں نے یہ ہمیں ویژن دیا کہ اگر ہمیں کسی کو تولنا ہے اس کو عدل و انصاف کے پیمانے کے مطابق تولنا ہے. وہی لوگوں کو معیار امر بالمعروف ہمیں کام کرنا ہے, تبھی ایک سیاست جو ہے
وہ مستحکم اور پائیدار ثابت ہو سکتی ہے. اگلے شمارے میں کسی اور موضوع کے ساتھ جڑیں گے اور کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کو ملائیں گے. تب تک دیجیے عابد ابراہیم کو اجازت. آپ دیکھتے رہیے بڈگام ٹائمز، دا ریئل وائس آف کشمیر. خدا حافظ. اس خبر کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے دی عربین بائٹس فیملی ریسٹورینٹ، فاسٹ فوڈ اینڈ کیفے، بیروا، بڈگام.